اس سورے کا نام رکھا گیا بقرہ، اس کے مطابق اس واقعے میں اس کا ذکر آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو وہ کس طرح مانتے ہیں کہ اور جب ان لوگوں نے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، اب ایک گائے ذبح کر دو یعنی کیا ہے؟ کوئی بھی گائے، جو بھی گائے ہے جیسی بھی ہے، بس ایک گائے، اس میں کوئی شرط نہیں لگائے گی کہ ایسی ہو ویسی ہو۔ لیکن ان لوگوں کو چونکہ کرنا نہیں تھا، اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں قالوا اتتخذون ہزوا، قوم نے بجائے اپنے نبی کی بات ماننے کا، اللہ کا حکم مان لینے کے، کیا کہا؟ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اور مذاق کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک چچا اور بھتیجا تھا۔ واقعہ اس طرح آتا ہے، اللہ عالم اس میں صداقت ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی ایک نعمت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک مخیر العقول اور شاندار معجزہ سرزد ہوا، بوجہ گائے کا گوشت مقتول پر مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا۔ یعنی ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے اصل یہ کہ وہی چچا اور بھتیجا تھے، تو بھتیجا جو تھا، چچا جو تھا اس کا بہت زیادہ مالدار تھا اور بہت زیادہ دولت مند تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اب یہ چچا سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اور تاکہ بیٹی بھی خوبصورت ہے وہ بھی مجھے مل جائے، مال بھی مل جائے، لیکن چونکہ بگڑا ہوا تھا وہ، اس لیے چچا نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک دن موقع جان کر چاچا کا قتل کیا اور لے جا کر بنی اسرائیل کے دروازے پر، یعنی جو ان کا بستی کا گیٹ ہوتا ہے وہاں پر لے جا کے اس کی لاش پھینک دی۔ اب صبح جب ہوئی تو جتنے بھی بنی اسرائیل کے تھے وہ سب اپنی بستی میں جب داخل ہوئے دیکھے تو ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو بھتیجا تھا وہ مکاری کے ساتھ روتے ہوئے آیا، دیکھو بنی اسرائیلیوں نے میرے چاچا کو قتل کر دیا، تاکہ اب ان سے جو قتل کا بدلے میں دیت ملے وہ بھی مجھے ملے، میرے چاچا کا مال بھی مجھے ملے، اور میں اس کی بیٹی سے شادی بھی کروں۔ تو بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ کیسے حل کیا جائے؟ تو یہ لوگ پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور یہ ہم نے چونکہ قتل نہیں کیا لیکن یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، اور وہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو گے جب، تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو بجائے مان لینے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا اتتخذون ہزوا، ہم تو تجھ سے معاملے کا حل پوچھنے آئے ہیں آپ سے کہ بتائیے کہ کیسے قاتل کا پتہ چلے، اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ کیا لاجک ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یا جاہلوں جیسی باتیں کروں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم مذاق لگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ فرعون کی قوم کے ساتھ لمبے عرصے تک رہے تھے، اور فرعون کی قوم گائے کی پجاری تھی، گائے ان کی دیوی ماں تھی، تو یہ چونکہ غلام قوم تھی، فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عادت عقیدے ان کے اندر بھی آ گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ کیا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اس کو ذبح کریں؟ یہ کیسے پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی بڑا اہم ہے، اللہ کی پناہ کے میں جاہلوں میں سے ہوں، اور جاہل سے مراد بے وقوفی والے کام۔
اور اس سے کئی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے. نمبر یہ ایک کہ پیغمبر جب تبلیغ کرتے ہیں تو اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑایا کرتے، یعنی مذاق نہیں کرتے، کیونکہ مذاق کرنا کیا ہے، جاہلوں کا سا کام ہے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ کیا میں اکونا من الجاہلین، کیا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق اڑانا، کسی کا مذاق کرنا. جیسے سورہ حجرات آگے پڑھیں گے ہم، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہا ہے اس میں ایسی کوئی کوالٹی ہو، ایسی کوئی خوبی ہو جو تم سے بہتر ہو، تو تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو. اور دوسری تعلیم اس میں ملتی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ دین کی تعلیم میں سنجیدگی اختیار کرنا چاہیے. دین کی تعلیم کوئی کھیل تماشا یا مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں ہے. اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کثرت سے کلام بے عملی کا ذریعہ ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا تھا، مان لیتے، حجت بازی بہانہ بازی کرنے لگے، کہ سیدھی طریقے سے ماننے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہانے کرنے لگے. اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو نہیں کرنا پڑے تو کیا کیا جائے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. کہنے لگے بنی اسرائیل ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. یعنی اتنی ڈھیٹ قوم ہے، خود نہیں دعا کر رہے ہیں بلکہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو ادعو لنا، تم دعا کرو ہمارے لیے. ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے نا، نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، اور دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، دعا میں ہم کو یاد رکھنا. اور یہ چیزیں تو یہی چیز ہے کہ تم ہی ہمارے لیے استخارہ کرو، تم ہی ہمارے لیے استغفار کر دو، تم ہی ہمارے لیے گناہوں سے معافی مانگ لو. یہ ساری چیزیں تو کہ وہ ہمارے لیے واضح طور پر بتا دے کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو. ہم کو نہیں سمجھ میں آئی بات کہ ہم کون سی گائے ذبح کریں. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارد ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی عمر کی، یعنی ادھیڑ عمر یا درمیانی عمر کی، یعنی بہت چھوٹی بچی بھی نہیں ہو اور بچڑا بھی نہیں ہو اور نہ بہت بوڑھی عمر کی ہو، بلکہ دونوں کے درمیان. مگر انہوں نے پرویش شروع کر دی اور سوالات کرتے ہی رہے. ادھر سے بھی سختی بڑھتی رہی، کہنے لگے یہ گائے کیا ہو، اس کی صفات کیسی ہو، کس عمر کی ہو. جیسے کہ ایک حدیث میں کہ انہیں معمولی گائے کا حکم ملا تھا، مگر وہ کریدتے گئے، اللہ پاک بھی سختیاں بڑھاتے گئے. اللہ کی قسم اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو ایسی گائے نہیں ملتی جس کو وہ ذبح کر سکتے. تو یہاں پر یہی ہے کہ جب کہا گیا ایک گائے کر لو تو کوئی بھی، لیکن وہ اب اپنے لیے مشکل بڑھا رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ ڈھونڈو ایسی گائے جو نہ بڑی عمر کی ہو اور نہ بچی ہو، بلکہ دونوں کے درمیان. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جو حکم دیا جا رہا ہے، جو کہا گیا ہے وہ کر لو، نہ کہ تم سوال شروع کر دو حجت بازی. لیکن وہ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے ٹال مٹول کے اچھا ہم اتنا سوال کریں گے کہ نہ ہم کو وہ گائے ملے گی اور نہ ہم کو ذبح کرنا پڑے گا. پھر سوال شروع کیا. مثلا آپ کسی سوال کی کثرت عمل نہ کرنے سے کے لیے، یعنی جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ مثلا کہ ایک گلاس پانی لا دو، اچھا وہ ٹھنڈا چاہیے کہ گرم، ٹھیک ہے آپ بولتے ٹھنڈا لا دو. کانچ کے گلاس میں کہ اسٹیل کے؟ ہاں ٹھیک ہے کانچ کے گلاس میں لا دو. اچھا وہ پورا بھر کے کہ آدھا بھر کے؟ تو یہ سب کیا ہے، یعنی اس کو کرنا نہیں ہے اس لیے اتنی ہیلے بہانے اور اتنی حجت. تو ان کا بھی وہی حال ہے کہ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ایسا وہ ہو کہ ہمارا بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آخر میں تھکار کر بولیں کہ ہم نے تو بہت تلاش کی ہے لیکن ایسی کوئی گائے ہم کو ملی ہی نہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اب انہوں نے کہا کہ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب ایسے موقع پر جن موقعوں پر خاص طور پر بولنے کے لیے منع کیا گیا ہے، مثلا یعنی سوال کثرت سے منع کیا گیا ہے، بعض جگہ پر تو بالکل ہی نہیں سوال کرنا ہے، بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر خاموشی اختیار کرنا ہے.
تو بہت سے ایسے مواقع ہماری عبادات میں ہیں، مثلاً یہ کہ نماز کے وقت ہم کو بولنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت سنتے وقت جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے قرآن کو سنو کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ غور سے سنو اس کو۔ پھر اذان سنتے وقت اذان ہو رہی ہے تو قرآن بھی آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو بند کرو، پہلے اذان کا الفاظ سنو اور جواب دو۔ پھر اسی طرح علم کی مجلسوں میں بھی فضول کے سوال نہیں، ہاں آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کلیئر کرنا، وہ ایک علم حاصل کرنا ہے، لیکن جو کام نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں ہیلے بہانی اور حجت اور یہ اور وہ اور ایسی چیزیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا بنی اسرائیل میں پوچھتے ہیں کہ وہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو براق پر گئے تھے وہ میل تھی کہ فیمیل تھی؟ اب اس سے تم کو کیا مطلب کہ وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر گئے، ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے گئے، ہم کو کیا ملے گا اس کو جان کر کہ وہ میل تھی یا فیمیل تھی یا جو بھی ہے؟ پھر قرآن سنتے وقت جو بولے گا وہ رحمت سے اللہ کی دور ہوگا جیسے ہم لوگ ہیں۔ پھر نماز میں اگر بولیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اذان کے وقت جواب دینے اور دعا مانگنے کا، اذان کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دعا رد نہیں کی جاتی، اور ہم باتوں میں یا کسی اور چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر علم کی مجلس میں فرشتے آتے ہیں، گواہی لے کر جاتے ہیں کہ ہم ایسی مجلسوں میں کیا کر رہے تھے بیٹھ کر، یعنی ہم سن رہے تھے قرآن یا ہم پڑھ رہے تھے قرآن یا پھر ہم کچھ اور ہی کام کر رہے تھے یا کچھ اور، تو وہ فرشتے جو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ لے کر جاتے ہیں، وہ چیز گواہی اللہ کے وہاں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا، اب ان کے بعد جب بتا دیا گیا کہ بوڑھی بھی نہیں ہو بچی بھی نہیں ہو تو اب اگلا سوال، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اپنے رب سے جا کر سوال کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ یعنی عقل دیکھو کہ ایک مرتبہ جب گائے کوئی ذبح ہو جاتی ہے یا کوئی بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے تو کھال کو کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے یا بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا کام آتی ہے وہ کھال؟ تو یہاں پر کیا ہے، چونکہ نہیں کرنا اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسا رنگ ہونا چاہیے۔ تو قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، یعنی کھلا ہوا گہرا اس کا رنگ ہو، چمکیلا رنگ ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرے، یعنی بھلا لگے، اس کی آنکھوں کو اچھا لگے، یعنی جیسے شائننگ والا ہوتا ہے نا زرد رنگ، یلو اور زردی رنگ کے بیچ کا۔ سوال پر سوال اس لیے کہ شاید منع ہو جائے کہ چھوڑو، یعنی چھوڑ دو مت کرو، مگر الٹا ان کے لیے مشکل اور بڑھتی گئی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے رب سے پوچھ کر آؤ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ساری گائیں ہم کو ایک جیسی ہی ملتی جلتی لگتی ہیں، یعنی ٹھیک ہے ہم کو نظر آ گئی کہ جو بوڑھی بھی نہیں ہے جس کا رنگ بھی زرد ہے، لیکن پھر بھی ہم کو کنفیوزڈ ہے کہ ہم کو سب ایک جیسی لگ رہی ہیں، تو کھل کر بتایا جائے کہ وہ کیسی ہو۔ اور کیا کہتے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے، یعنی ہم ضرور، جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کام میں آسانی کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر حجت بازی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کام کو بھی کیا کرتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے تقوی اختیار کیا، بھلائی کی تصدیق کی، تو ہم آسانیوں پر آسانیاں اس کے لیے، آسانیوں کی طرف آسانی کر دیتے ہیں، یعنی نیکی کا کام کرنا بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جس نے بخل کیا، جھٹلایا، نہ مانا، بے پرواہی برتی، تو اس کے لیے ہم اس کے لیے کام مشکل راستہ نکالیں گے، یعنی اس کے لیے اس کام کو مشکل کر دیتے ہیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ ان کو گائے پانا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو جو یعنی متی نہیں ہو، یعنی کام میں نہیں لائی جاتی ہو، یعنی کمزور نہیں ہو کہ ہل چلا کر بے حال ہو چکی ہو، اور نہ وہ کھیت میں پانی پلاتی ہو، ولا تسقی الحرث،
مسلمت الاشیاء یعنی ایک مہارانی کی طرح کہ جو کچھ کام نہیں کرتی ہو، نہ کھیت میں پانی پلاتی ہو، نہ ہل جوتتی ہو، اور نہ کچھ ہو، صحیح سلامت ہو، اور ایک ہی رنگ کی ہو، کوئی دوسرے رنگ کا اس پر دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی اور یہ لا شیۃ فیہا، کوئی اور کلر کا اس کے اوپر دھبا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی کلر کی ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں پوری بات سمجھ میں آئی ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح بھی کیسے کیا کہ ان کو خریدنی پڑی ایک گائے، کیسی کہ مثلاً ان لوگوں نے جب ڈھونڈنے نکلے تو ایک عورت تھی، اس کے پاس ایسی ہی گائے تھی جیسی یہ نشانی بتائی گئی ہے۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ یہ کسی بھی قیمت پر اس کو خرید لیں گے، تو اس نے ایک شرط لگائی کہ جتنا یہ گائے کا وزن ہے اس کے برابر مجھے سونا دیا جائے گا تو میں اپنی گائے دوں گی۔ لیکن چونکہ اپنے لیے مشکل کھڑی کر چکے تھے، اس لیے ان کو کرنا پڑا کہ اتنا سونا دے کے، اتنا پیسہ دے کے اس سے وہ گائے کو خریدا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وما کادوا فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا حکم سیدھا سادہ ہے، جب پتہ چلے تو کر لینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یا تو نیکی کا موقع چلا جائے گا یا نیکی کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، فتنے کی وجہ سے سیاہ رات کے اندھیروں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں نیکی میں دیری مت کرو، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا، صبح کافر ہوگا شام تک مومن ہو جائے گا۔ اتنی تیزی سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، یعنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، فقیر سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ تو اس رکوع سے 2 بات ہم کو پتہ چلی کہ نیکی کے کام میں ٹال مٹول سستی نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا کے فضول سوال بحث و مباحثہ دین کے معاملے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی انسان کا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول باتیں چھوڑ دے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلوطات سے بچو۔ اغلوطات کیا ہے؟ وہ مسائل جو واقع ہونے سے پہلے انسان پوچھنا شروع کر دے۔ مثلا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو، اگر ایسا ہوا تو میں گر جاتی تو، مجھے مار لگ جاتی تو، میرا پیسہ چوری ہو جاتا تو یہ آیا نہیں ہے ابھی اور اس سے پہلے ہی تم فضول کے سوال، تو اس کے منع کیا گیا۔ مثلا قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کیسے نکلے گا اور کیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہاں نالج کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی تو اس طرح سے سورج نکلے گا، لیکن جو چیز کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے قیل وقال، 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ نمبر 1 قیل وقال، یعنی اس نے کہا، ایسا کہا گیا، ویسا کہا گیا، یہ ساری چیزیں فضول سوال۔ نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے اپنے لیے استعمال کرو اور کھاؤ پیو، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھی حالت میں رہو تاکہ تم کو کوئی غریب مسکین نہیں سمجھے، لیکن اسراف مت کرو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ نمبر 3 کثرت سوال، فضول جس بات سے نہ ہمارے دین کا تعلق نہ ہماری دنیا کا تعلق، نہ اس بات سے بعض لوگوں کو آپ دیکھو کہ فضول کی باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں جن کا کوئی، اب پالیٹکس کے اوپر باتیں ہو رہی ہے، تمہارا پالیٹکس سے کیا مطلب، یعنی ابھی تم کو تو کوئی چیز کی نالج ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح
بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، لا یعنی باتیں، فضول باتیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس اور الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ شروع میں ہم نے جو کہا کہ وہ اس نے قتل کر دیا بھتیجے نے اور الزام لگا دیا بنی اسرائیل پر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور ایک دوسرے پر اس کا خون کا وہ ڈال رہے تھے یعنی الزام، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے ہیں، کھولنے والے ہیں جو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی اس نے چھپا لیا تھا کہ میں نے کیا ہے، اور تاکہ دنیاوی فائدہ مل جائے، یہاں سے ان لوگوں کی دیت بھی مل جائے، وہاں سے مال بھی مل جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا یا وہ بتا دیا کہ جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گائے ذبح کی ہے اس کے بعض حصے کو مقتول کے اوپر دے مارو، یعنی گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لو اور میت کے اس پہ مارو، اور مارنے کے بعد کیا ہوگا، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے وہ ان لوگوں نے کیا، اس گائے کو خریدا، ذبح کیا، اس کا ٹکڑا لیا، اس سے مردے کو چاچا جو تھا اس کے جسم پر رگڑا یا مارا اسے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو کر اٹھا اور کہا کہ یہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر وہ واپس ویسے ہی مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتے ہیں یا کریں گے مردہ کو، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عقیدہ آخرت درست کرنا مقصد تھا۔ اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہماری قبروں میں ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور پاؤڈر بن چکی ہوگی تو پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک تو یہ کہ اس مردے سے قاتل کا پتہ معلوم کرنا تھا تاکہ تمہارا یہ جھگڑا ختم ہو، اور دوسرا تم کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس مردے کو زندہ کر کے دوبارہ مار سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگ جو دنیا سے چلے گئے، چاہے کہ کروڑوں سال ہو چکے ہوں ان کو اپنی قبروں میں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں، ان کو قبر میں رہتے ہوئے ان کو ٹائم نہیں معلوم ہے کہ وہ کب سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جب کن کہیں گے تو کیا کریں گے، سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور سب میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ دکھاتے ہیں تم کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو جس گائے کو ذبح کرنے کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، نہیں تو ایک دوسرے کو قتل ہی کرتے رہتے شبہ میں اور ایک دوسرے کو مارتے اور ختم کرتے رہتے۔ پھر دوسری چیز اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ گائے ذبح کریں گے تو ہم پر پتہ نہیں کہ ہم پر مصیبت نہ آ جائے، یعنی ہم جو جس گائے کی پوجا کیا کرتے تھے اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ ذبح کرو، تو ایسا نہیں ہو کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ جائے، یعنی گو ماتا جو ہے وہ ہم سے ناراض نہیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کو پیدا کرنا کون سی مشکل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن میں بار بار مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس وقت ہم کو وہ پیدا کرنا مشکل نہیں لگا، تو ہمارے لیے تم ایک ماڈل موجود ہو دنیا میں، تمہارا ایک فگر بن چکا ہے، تمہاری ایک ماڈل بن چکی ہے، اب اسی ماڈل کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، ساری کائنات کو ایک اکیلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ بیک وقت ایک ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے ان سب کو ایک کن کہیں گے اللہ تعالیٰ، اور سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اپنی قبروں سے اور دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ پھر اس کے بعد کا جو قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا، لما حاسبنا حسابا یسیرا، رب کے سب سے ان کے بارے میں ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے، لما حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ کے رسول جن کو خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا۔
تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا رب، اور دوسرے یہ کہ اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہم کو بنانا کہ جو 70,000 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے، اللہ کی ذات پر ایسا توکل اور بھروسہ ہم کو کرنے کی توفیق دے دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور خوشی خوشی کہہ دے اپنی رضا کے ساتھ کہ میں تم سے راضی ہوں اور بغیر حساب کتاب کے تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔